میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، کیونکہ ضابطے اخلاق کا قانون نافذ ہے، میں کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ میرے کافی دشمن ہیں، روز بروز بڑھتے رہتے ہیں، ہر تقریر کو سنتے ہیں بیچارے، تو میں ان کو بھی موقع نہیں دینا چاہ رہا ہوں، اور ایڈمنسٹریشن بھی جانتا ہے۔ میں صرف آخر میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ اپنی اولاد اگر سامنے ہے تو ان کو دیکھ کر اپنے دماغوں پر زور ڈال کر سوچو کہ غزہ میں خون ریزی ہو رہی ہے، غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، غزہ میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 6 دن کے اندر 6000 بام زائنسٹ طاقتیں برسائی ہیں۔ اسرائیل غزہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، غزہ 20-21 لاکھ کی، 6 دن میں 6000 بام غزہ پر گرائے گئے ہیں۔ اور وہی جب آئیسس سے مقابلہ کر رہے تھے پورے ممالک، یہ پورا آئیسس کوئلیشن کے نام سے تھا، تو وہ لوگ 1 مہینے میں 2500 بم آئیسس پر گرائے تھے، اور غزہ میں 6 دن میں 6000 بم گرائے گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اگر یہاں پر کوئی 10 منٹ تک صرف پٹاخے پھوڑنا شروع کر دے گا تو آپ 2-3 منٹ کے بعد بولیں گے کہ بھائی بڑی بے چینی ہو رہی ہے، بس کرو۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ 6 دن میں 6000 بم یہ ظالم اسرائیلی حکومت غزہ پر برساتی ہے۔ 6 دن میں 21 لاکھ کی آبادی ہے، 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہ ظالم حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اب نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ بسوں میں جا رہے تھے تو کل بسوں پر بم ڈال دیا گیا۔ آج معلوم ہوا، اخبارات اور میڈیا کہتا ہے کہ غزہ میں 1537 فلسطینیوں کی جانیں چلی گئی، جس میں 500 بچے تھے، 275 خواتین ہیں، 6612 زخمی ہیں۔ یہ صرف 6 دن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اور یہ دنیا جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، یہ دنیا جو بڑے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے، حقوق کی بات کرتی ہے، آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹھے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے بن چکے ہیں، بہرے بن چکے ہیں، کہ جس سرزمین کے پاس کچھ نہیں ہے، آج آپ نے وہاں پر 6 دن میں 6000 بم برسائے، 1537 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، 500 معصوم بچے، 275 خواتین کی موت، اور 6612 لوگ زخمی ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے 20 لاکھ 21 لاکھ لوگوں کے پاس۔ اگر آپ کے پاس 2 دن پانی خراب آیا تو آپ 25 فون کرتے اپنے سیاسی نمائندوں کو، مجلس کے ذمہ داروں کو، کہ آ کے دیکھو ذرا پانی پی کے بتاؤ۔ پینے کو پانی نہیں ہے میرے بھائی، کھانے کو کھانا نہیں ہے غزہ کے لوگوں کے پاس، اسپتال میں دوائیں ختم ہو چکی ہیں، آکسیجن تو دور کی بات۔ اور یہ ظالم، یہ زائنسٹ لوگ کہتے ہیں غزہ کے لوگوں سے کہ تم نارتھ غزہ سے نکل کر ساؤتھ غزہ میں چلے جاؤ۔ پوری بلڈنگیں برباد، بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہم نظارے دیکھ رہے ہیں کہ 10-11 سال کا بچہ زخمی ہے، باپ زخمی ہے، بجائے باپ اپنے بیٹے کو ہمت دلائے، 12 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا رونا بند کرو، میں اچھا ہوں۔ بلڈنگ گری ہوئی ہے، بلڈنگ کے ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں، معصوم بچوں کو نکالا جا رہا ہے، مگر دنیا خاموش ہے۔ دنیا خاموش ہے، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں
یہ دولت مند ممالک، کیونکہ مرنے والا فلسطینی ہے۔ یقیناً جو تشدد ہوگا، وائلنس ہوگا، ہم کنڈیم کرتے اس کو، چاہے کوئی بھی کرو، وائلنس راستہ نہیں ہے۔ مگر یہ بتاؤ یہ کون سے وائلنس ہے؟ یہ تو نسل کشی ہے، یہ تو آپ ان کو ختم کر رہے ہیں، آپ ان کو بالکل ختم، صفحے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا۔ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ 2016 سال سے غازہ میں محاصرہ ہے، 16 سال سے۔ کوئی باہر جانا ہے تو اس کو پرمیشن، کوئی اندر آنا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کووڈ میں کیا ہوا تھا، کووڈ میں کیا ہوا تھا کہ کووڈ میں بغیر پاس کے کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ 16 سال سے فلسطینیوں کو اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے، لائٹ ان کی بند کر دی گئی کیونکہ اسرائیل کے پاس سے بجلی آتی ہے۔ 16 سال سے محاصرے میں ہیں۔ ارے سمندر ہے، مچھی نہیں پکڑنے دیتے یہ زائنسٹ لوگ۔ اور اس 21 لاکھ میں 50% آبادی 18 سال کی، 20 سال کے نوجوانوں کی ہے۔ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 2008 سے 6407 فلسطینیوں کو زائنسٹ لوگ مار دیے، جس میں سے 18 سال کے کم عمر 1437 بچے تھے۔ اور اب اسرائیل ایک فاسفورس چیز آتی، اس کا بم گرا رہا ہے، یعنی جب وہ گرتا ہے تو بلڈنگ کو پگھلا دیتا ہے، اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے۔ یہ ظلم غازہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ، برطانیہ، یہ یورپ، یہ فرانس جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج گونگے بن کر بیٹھے ہیں کہ معصوم لوگوں کو، ارے 80 سال سے لڑ رہے ہیں اپنی فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری تھا، اس لیے ضروری ہے کہ اگر غازہ کا نام آئے، فلسطین کا نام آئے، مسجد اقصی کا نام آئے، بیت المقدس کا نام آئے، اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے، تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم دور ہیں، مگر جذبات سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ وہ انبیاؤں کی بیشت کی سرزمین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی بیشت کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پر ہے۔